سب کو بہت بہت السلام علیکم. اور آج میں یہ ویڈیو اردو میں بنا رہی ہوں کیونکہ یہ جو ہے ویزا کے بارے میں ہے، جرمن میں کیسے اپلائی کرنا ہے. اور اس لیے میں سرائکی میں نہیں بنا رہی ہوں تاکہ سب لوگ جو بھی سرائکی نہیں سمجھتے ان کو اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے، اس لیے میں نے اردو میں بنائی ہے. آج میں ویزے کی دو کیٹیگری بتاؤں گی آپ لوگوں کو. ایک ہے جاب سیکر ویزا اور دوسرا ہے چانسن کارٹے. ٹھیک ہے، اس میں ہے اپرچونٹی کارڈ، اس کو انگلش میں کہتے ہیں، اور چانسن کارٹ ہے جرمنی میں. میں نے سارا کچھ یہ جرمن لینگویج میں لکھا ہوا ہے. سب سے پہلے آپ نے اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کرنے ہیں. ڈاکومنٹس میں آپ کے پاس ایک اچھا سا سی وی ہونا چاہیے، اور سی وی جو ہوتا ہے وہ پروفیشنل جرمن سٹائل سی وی ہو. ٹھیک ہے، اور اس کے ساتھ ایک کور لیٹر ہوتا ہے. کور لیٹر کسٹم کور لیٹر ہے، اس میں آپ نے اپنے انٹرسٹ سارا کچھ، اگر آپ کو سی وی بنانی نہیں آتی یا آپ کو سمجھ نہیں آتی جرمن سٹائل سی وی کیسے بنتی ہے، تو آپ میرے سے رابطہ کریں. میں آپ کو سی وی میں اور جو آپ کا کور لیٹر ہے اس میں مدد کر سکتی ہوں. اس کے بعد آپ کے پاس جرمن لینگویج کی پروفیشنسی کا، بولنے کا سرٹیفکیٹ ضرور ہونا چاہیے. اس سے آپ کا ویزا لگنے کے چانسز جو ہیں وہ 90% زیادہ ہو جاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی لینگویج نہیں ضروری، آپ کی مرضی ہے، آپ انگلش لینگویج کا بھی سرٹیفکیٹ دے سکتے ہیں، مگر آپ جرمن لینگویج کا اگر سرٹیفکیٹ دیں گے تو آپ کے چانسز بہت زیادہ ہو جائیں گے. جرمن لینگویج کتنی آپ کو چاہیے؟ وہ B1 A2 یا B1. A2 جو چھوٹا سرٹیفکیٹ ہوتا ہے بیسک، اور B1 جو ہوتا ہے وہ تھوڑا گرامر سے، B1 جو ہوتا ہے اس میں زیادہ گرامر ہوتی ہے، یعنی کہ کوئی اس میں اچھی بول چال ہوتی ہے. اگر آپ کو لینگویج کے بارے میں بھی کوئی انفارمیشن چاہیے تو مجھے ضرور ادھر میسج کریں، میں اس میں بھی آپ کو گائیڈ کروں گی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو ہے آپ نے اپنے جتنے بھی آپ کے ڈاکومنٹس ہیں آپ کے پاس، آپ نے وہ سارے جو ہیں وہ ٹرانسلیٹ کرا دینے ہیں پروفیشنل جرمن لینگویج میں. پرفیکٹ لینگویج ہونی چاہیے. اگر آپ کے پاس کوئی ٹرانسلیٹرز ادھر ہے تو آپ ان سے ٹرانسلیٹ کروا لیں، اگر نہیں ہیں تو آپ میرے سے رابطہ کریں. ڈیفینیٹلی میں آپ کو ٹرانسلیشن کروا کے یہاں سے دے سکتی ہوں کسی سے. صحیح پروفیشنل جرمن لینگویج، ٹھیک ہے، اس میں ٹرانسلیشن آپ کے جتنے بھی. اور سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ آپ کے جتنے بھی سرٹیفکیٹ ہوں یونیورسٹی کے، آپ کے پاس یونیورسٹی ڈگری ہونی چاہیے، یا آپ کے پاس کوئی بھی ووکیشنل ڈگری ہونی چاہیے. یعنی کہ اگر آپ مکینک ہیں تو آپ کے پاس مکینک کی ڈگری ہونی چاہیے. اگر آپ نرس ہو یا کوئی بھی آپ نے کوئی ہنر سیکھا ہے، کوئی بھی ہنر سیکھا ہے، یعنی کہ آپ نے اگر کوئی ٹیکنیکل کام سیکھا ہوا ہے، کوئی کمپیوٹر کا سیکھا ہوا ہے، کوئی گاڑیوں کا سیکھا، جو بھی آپ کے پاس ٹیکنیکل ایجوکیشن جو بھی ہے اس کا سرٹیفکیٹ آپ کے پاس لازمی ہونا چاہیے. اور آپ نے پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC سے اس کو آپ نے اٹیسٹ ضرور کروانا ہے، یہ نہ بھولنا. آپ اٹیسٹ کروانے کے بعد پھر آپ نے اس کو ٹرانسلیٹ کروانا ہے جرمن لینگویج میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ کی جو سی وی جو آپ نے اپلوڈ کرنی ہے اس کا آپ نے پراپر نام دینا ہے. ابھی دیکھیں یہ میں نے نیچے دیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنا سی وی کو اوپر جب اپلوڈ کرنی ہے تو اس پہ اس طرح لکھنا ہے یہ سی وی. اور نیچے بھی دیکھیں کور لیٹر کا بھی میں نے دیا ہوا ہے اس طرح. آپ کا نے کور لیٹر کا بھی اوپر آپ نے جو ہے وہ اس کا ٹائٹل اس طرح لکھنا ہے. ٹھیک ہے، پروفیشنلی آپ جتنا کریں گے اتنے آپ کے چانسز زیادہ ہوں گے ویزا لگنے کے. اس کے بعد آتا ہے جی بلاک اکاؤنٹ. یہ ویزا آپ یاد رکھیے گا کہ 6 منتھس کا آپ کو لگے گا ویزا، 6 منتھس کا. اس کے لیے آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ ہونا چاہیے، اس کو بولتے ہیں بلاک اکاؤنٹ. ٹھیک ہے، اس میں آپ کے اکاؤنٹ میں تقریباً 6,000 یورو پڑے ہونے چاہیے. مجھے نہیں پتا یورو کی اس ٹائم قیمت کیا ہے. ٹھیک ہے، آپ وہ ضرب لگا دیں اور وہ آپ کے اکاؤنٹ میں پڑے ہونے چاہیے. یہ جو 6,000 یورو ہے یہ گورنمنٹ کے پاس ہوگا، مگر وہ آپ سے لے گی نہیں، یہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہی پڑے رہیں گے. مگر یہ صرف یہ ہے کہ گورنمنٹ ان کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جب یہاں پہ آپ آئیں گے تو آپ کے پاس کھانے پینے کے پیسے ہونے چاہیے. یہ آپ کے کھانے پینے کے پیسے ہیں جو کہ گورنمنٹ ہی یہی پیسے آپ کو ہر مہینے آپ کے اکاؤنٹ میں جرمنی میں ٹرانسفر کرے گی. یعنی کہ ہر مہینے گورنمنٹ سے آپ کو پیسے ملتے رہیں گے، آپ کے ہی پیسے. اور سب سے جو اہم ہے وہ یہ ہے بلاک اکاؤنٹ. اس کے علاوہ آپ کا ویزا کا کوئی چانس نہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ جی لگ جائے گا، نہیں لگتا. دوسری ہے ہیلتھ انشورنس. ٹھیک ہے، ہیلتھ انشورنس آپ نے ضرور کروانی ہے. ہیلتھ انشورنس کے بغیر آپ کا ویزا نہیں لگے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی ٹریول جو ہے وہ انشورنس کافی ہوتا ہے. ٹریول انشورنس کافی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ہیلتھ انشورنس آپ نے ضرور کے آنی ہے. اور ہیلتھ انشورنس کی جو کوریج ہے وہ 30,000 یورو ہونی چاہیے، یاد رکھیے. اس میں ایمرجنسی، اس میں سارے نارمل علاج، چیک اپ، اور اس میں آپ نے ساری شکیں دیکھنی ہیں کہ اس میں کیا کیا انکلوڈڈ ہے. اس میں آپ کی ایمرجنسی، آپ کے کوئی بھی انفیکشس ڈیزیزز، آپ کے واپس آنے تک، آپ کی ٹریول، ساری انشورنس اس میں ہونی چاہیے.
ठीक है, ये आपने मेक श्योर करना है। और इंश्योरेंस 2 तरह की होती है, आपने ये तीसरी इंश्योरेंस नहीं करवानी, सिर्फ 2 तरह की, वो बताती हूँ। नंबर 1 है प्राइवेट जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस, ठीक है, या आप ये कराएं, इसमें आपके वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दूसरी जो है वो है पब्लिक जर्मन हेल्थ इंश्योरेंस। ये सारा कुछ मैंने आप लिखा हुआ है, आप टाइटल पे देखते जाएं। ये 2 इंश्योरेंस करानी है, इसके अलावा कोई तीसरी इंश्योरेंस आपने नहीं करानी। कोई आपको कहे ये है वो है, बिल्कुल किसी की बात नहीं माननी, जो मैं कह रही हूँ यही करना है। सारा कुछ जो ये आप कंप्लीट कर लेंगे, आप जो दूसरा स्टेप है उसमें आपने जर्मन जो है कॉन्सुलर सर्विसेज पोर्टल पे जाना है, ठीक है, वो पोर्टल है एक, उसमें उसको कहते हैं जर्मन, देख में लिखा हुआ है, वहाँ पे जाके अपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, ठीक है। सारी वेबसाइट्स में दे रही हूँ, ये वेबसाइट्स देखें ऊपर सारी आ रही हैं, इन वेबसाइट्स पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। मगर ये जो मैं आपको बता रही हूँ इसमें यह है कि इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होती हैं आपकी, अगर मिस्टेक होगी तो वो आपकी चीज़ें अपलोड होंगी नहीं, ठीक है। ये जो है वो उसके गलती, इसमें गलती की वो नहीं है, ये गलती पोर्टल जो है वो गलती के बगैर है। इस पर आप जाएँ, इधर आपने सारा कुछ जो है वो अपलोड कर देना है, ठीक है। मगर ट्रांसलेटेड हुए ये याद रखिएगा, और HEC से रिकग्नाइज्ड आपने सारी चीज़ें, जितनी भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपके पास आपने कोई खेल खेला हुआ है, आपने कोई मुकाबले जीते हुए, आपने कुछ किसी चीज़ में इवन पार्टिसिपेट भी किया हुआ है, अगर आपने जिस तरह मतलब कोई भी एक्स्ट्रा आपके पास वो है, खेलों की है, कोई लैंग्वेज की है, कोई और स्किल है, आपने कोशिश करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने जो आपने है ना पेपर वो अपलोड करना है, क्योंकि जर्मनी में पेपरों की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जितने ज़्यादा पेपर उतना ज़्यादा कामयाबी का चांस। आखिरी जो स्टेप है वो है एम्बेसी अपॉइंटमेंट। आपने जर्मन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट बुक करनी है, ठीक है, अपने लिए। वो जितना जल्दी हो सके आप साथ अप्लाई करें और साथ साथ अपॉइंटमेंट बुक करते रहें, ठीक है। अपॉइंटमेंट्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, 6-6 महीने की अपॉइंटमेंट आती है, इसलिए जल्द से जल्द आपने अपॉइंटमेंट बुक करनी है अपने जर्मनी की। उसमें यह है कि आपने जर्मन एम्बेसी पाकिस्तान की वेबसाइट से जाके बुक कर लें, या जर्मन कॉन्सुलेट जो है वो कराची में जो कॉन्सुलेट है उनका, जर्मन कॉन्सुलेट कराची जो है उस पर भी आप जाके अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तकरीबन इस सारे प्रोसेस में आपके लग जाते हैं, इस सारे प्रोसेस में आपके 4 से 12 वीक लग जाते हैं, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं। मगर जो मैंने आपको तरीका बताया है उसमें पहले उसका, इसमें जो है आपके वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा है। ये मैं आपको 6 महीने का वीज़े का बता रही हूँ। अब अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि साल का जो वीज़ा है वो कैसे लगता है, ठीक है। अगर आपने मेरी दूसरी वीडियो देखेंगे तो उसमें मैं आपको सारा ये तरीका, ये सारा प्रोसेस आपने अब दोबारा अपने जहन में इस वीडियो को दोबारा देख लें और अपने जहन में वो करें। मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आगे और भी वीडियोस बना रही हूँ जो तकरीबन जितने भी स्किल्ड लोग हैं, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पायलट्स, जितने भी हाई क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगी। और ये जो अभी जॉब का जो जॉब सीकर वीज़ा है, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास कोई जॉब नहीं है, आपने इधर आके जॉब ढूंढनी है, ठीक है। ये जहन में रखिएगा कि ये वीज़ा उन लोगों के लिए है जिनके पास जॉब की ऑफ़र नहीं है। ये आपको इसलिए दिया गया है कि आप जर्मनी आके 6 महीने के अंदर अंदर आपने जॉब ढूंढनी है। जब आप जॉब 6 महीने के अंदर ढूंढ लेंगे तो आपका वीज़ा पक्का भी लग जाएगा। शुक्रिया।